السلام علیکم ناظرین، دی اوپینیو کے ایک اور شو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے۔ میرے ساتھ ڈاکٹر مولانا عمار خان صاحب موجود ہیں اور ہم آج بات کرنے والے ہیں کہ یوم خواتین کے حوالے سے، بین الاقوامی یوم خواتین کے حوالے سے جو عام رجحانات ہیں اور اس وقت جو ڈیبیٹس پیدا ہوتی ہیں پاکستان کے تناظر میں، خاص طور پر فیمنزم ایک نظریے کے حوالے سے کہ اسلام اور فیمنزم کا ایک ٹکراؤ کی کیفیت نظر آتی ہے۔ تو یہاں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اسلام نے جو خواتین کو حقوق دیے ہیں، کیا وہ فیمنزم کا جو نظریہ ہے، جو فیمنزم کے انڈر جو دیے گئے حقوق ہیں، کیا وہ ان سے بڑھ کر کے ہیں، ان سے متصادم ہیں، یا وہ دونوں متوازی طور پر بھی آگے بڑھ سکتے ہیں، ہینڈز ان ہینڈز بھی وہ اپروچ لے کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو اس وقت ہمارے صاحب سب سے پہلے، جیسے ہماری پہلے بھی ایک بات اس میں چل رہی تھی، وہ یہ کہ جو ماڈرن ورلڈ ہے بیرونی دنیا خاص طور پر، وہاں پر اب یہ طے کر لیا ہے انٹرنیشنل ریجیم نے، یونائٹڈ نیشن کے اندر بھی، کہ جو یونیورسل ہیومن رائٹس جو ہیں وہ یونیورسل ہیں۔ اچھا، اب یہ بہت ایک قابل اعتراض بہرحال نقطہ ہے، کنٹروورشل ہے، حتیٰ کہ مغرب کے اندر بھی ان کی یونیورسلٹی کے اوپر کوسچن جو ہیں وہ کیے جاتے ہیں۔ لیکن جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں وہاں پر کیونکہ شاید ابھی علمی میدان میں اتنی ترقی نہیں ہوئی، اور شاید وہ رجحانات جو کہ باقاعدہ آگے بڑھ کر کے جواب دے سکیں مغربی نظریات کا، انہی کے گراؤنڈز کے اوپر شاید ابھی ان کی اتنی ترویج نہیں ہے، تو ہمارے یہاں ان چیزوں کو ایز اٹ از قبول کر لیا جاتا ہے۔ تو انہی میں ایک نظریہ جو فیمنزم ہے، یہ ہمارے سامنے موجود ہے، جس کی مختلف تحریکیں اور ویوز ہمارے سامنے آتی رہی ہیں پچھلی صدی میں، اور آج وہ اپنے آپ میں باقاعدہ ایک معیار، کرائٹیریا یا سٹینڈرڈ بن چکا ہے، جس کی بنیاد پر، جس کو سامنے رکھتے ہوئے لوگ یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ کیا اسلام نے بھی وہ حقوق دیے ہیں یا نہیں۔ یعنی اسلام کو اس کے مقابلے میں ایک ڈیفینڈ کرنا پڑتا ہے خود کو کہ ہم فیمنزم سے بہتر ہیں، یا فیمنزم نے وہ حقوق بعد میں دیے، یا فیمنزم کے حقوق ہم سے متصادم ہیں، یا فیمنزم کے حقوق میں کیا خرابیاں ہیں۔ ہونا اس کے برعکس چاہیے تھا مسلم معاشروں میں، کہ اسلام کو حقیقی پیمانہ بنا کر کے فیمنزم کی پرکھ کی جاتی کہ اس کے اندر کتنا کھوٹ ہے اور کتنا اخلاص ہے۔ لیکن اس وقت کیونکہ ایک مروجہ سسٹم کے تحت ہمارے سامنے جو تہذیب پروان چڑھی ہے، اس میں بہرحال اس طرح کی چیزیں سامنے آ رہی۔ تو سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ اسلام اور فیمنزم میں کیا تصادم ہے، یا کوئی تصادم نہیں ہے فی الحقیقت؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سوال سے پہلے آپ نے جو ایک تمہیدی بات کی، وہ بھی بہت اہم ہے، کیونکہ اس تمہیدی بات میں ہی یہ چیز چھپی ہوئی ہے کہ ہم کسی موضوع پر گفتگو کن بنیادوں پر یا کن شرائط پر کر سکتے ہیں۔ کیونکہ یہ سوال جو ہے کہ کیا ٹکراؤ ہے یا نہیں، یا فیمنزم پر اسلام کو پرکھنا چاہیے، اسلام کے سامنے فیمنزم کو پرکھنا چاہیے، یہ کوئی نیوٹرل کویسچن تو ہے نہیں۔ یعنی اس کے لیے آپ کو پہلے کچھ تہذیبی معیارات اور ایک تہذیبی موقف طے کرنا پڑے گا کہ کیا چیز ہے معیار، کیا چیز ہے، اور پھر ہم یہ سوال دیکھ سکتے ہیں کہ ہاں کتنا دونوں میں ٹکراؤ ہے یا نہیں ہے تو کہاں ہے، اور کتنا اس میں ایک تعامل ہو سکتا ہے، کتنا ہم فیمنزم کے جو جدید رجحانات ہیں ان کو اکاموڈیٹ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ تو بنیادی سوال اصل میں یہ ہے۔ اس میں اسلام اس لیے اس وقت جواب دہ ہے، جیسے آپ نے صحیح بتایا کہ ایک تہذیب جو ہے وہ اس وقت دنیا میں غالب ہے اور وہ ڈکٹیٹ کر رہی ہے، اور وہ ایک یونیورسل معیارات دینے کے دعوے کے ساتھ ہر چیز میں دے رہی ہے نا۔ یونیورسل رائٹس میں آپ دیکھیں، ہیومن رائٹس میں بہت سی چیزیں ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے۔ اور دوسری طرف جو اسلام ہے، چونکہ پھر اس وقت وہ کسی ایک تہذیبی قوت کے ساتھ نہیں کھڑا، اس کو کسی تہذیبی قوت کی پشت پناہی حاصل نہیں ہے۔ لیکن جو مسلم مسلمان تہذیب تو معاشرے موجود ہیں ہے وہ سر، مسلم تہذیب جو بہت نہیں، اپنی، میں جس معنی میں کہہ رہا ہوں کہ جو مسلم تہذیب تصور میں موجود ہے، کسی حد تک ثقافت میں ہے، لیکن تہذیب اصل میں اس وقت دوسری تہذیب کے ساتھ بات کرنے کے قابل ہوتی ہے جب دونوں سیاسی طاقت میں کم سے کم ایک دوسرے کے ہم پلہ ہو۔
جب آپ سیاسی طور پر کمزور ہوں، اقتصادی طور پر کمزور ہوں، آپ ڈپینڈ کر رہے ہوں ترقی یافتہ ملک پر، تو پھر ان کی ڈکٹیٹ کرنے کی جو پاور ہے وہ ظاہر بہت بڑھ جاتی ہے. یعنی مسلم تہذیب کے سیاسی اثرات جو ہیں وہ کیونکہ کم ہیں اور وہ بہرحال ایک ڈومیننٹ اس میں اثر نہیں رکھتی، جبکہ جو مغربی تہذیب ہے اس کے سیاسی اثر و نفوذ بہت زیادہ ہیں، وہ مغرب سے بھی نکل کے پھیل چکے ہیں. جی. تو اس کے تحت جو ان کے نیریٹیوز ہیں یا ان کے انٹلیکچول تھیریز ہیں، فلسفے ہیں، ظاہر ہے وہ اس کے ساتھ ہی پھر آتے ہیں. تو یہ تو ہو گیا پس منظر. اس میں ہمیں سچویشن کو سمجھنا چاہیے کہ کیوں اس وقت اسلام جو ہے وہ کٹہرے میں ہے اور اس کو جواب دینا پڑ رہا ہے. اگر فرض کریں مسلم تہذیب بھی اتنی ہی طاقت میں ہوتی جیسی کہ اس وقت مغربی تہذیب ہے، اور اس نے بھی نئے بدلتے ہوئے حالات کے مطابق اپنے ہاں خواتین کے لیے ان کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے اور نئے حالات کو اکاموڈیٹ کر کے ایک تہذیبی سانچہ کوئی بنایا ہوتا، تو اصل میں وہ ہوتا جس میں پھر ہم کمپیریزن کر سکتے تھے. تو اس وقت تو یہ ہے کہ جدید مغربی تہذیب جو ہے وہ بالکل بدلے ہوئے حالات ہیں دنیا میں. ان حالات میں ایک موقف مغربی تہذیب رکھتی ہے. مسلمان معاشرے اپنے حالات کے لحاظ سے بھی آج کے دور سے کافی پیچھے ہیں، طاقت، تہذیبی سیاسی طاقت بھی ان کے پاس نہیں ہے. تو جو ہماری تہذیب کا، اسلامی تہذیب کا خواتین کے مقام اور ان کے اسٹیٹس کے حوالے سے جو موقف ہے وہ حالات کے تاریخی لحاظ سے تھوڑا آؤٹ ڈیٹڈ ہے، وہ 200-300 سال پیچھے کھڑا ہے. تو ججمنٹ ظاہر ہے وہ اس پر وارد ہو رہی ہے. ہمیں اپنے نئے حالات کے لحاظ سے اپنی تہذیب کو اپ ڈیٹ کرنے کا موقع ابھی تک نہیں ملا، ہم دباؤ کے تحت کر رہے ہیں. تو یہ میرے خیال میں یہ سچویشن ہے. ٹھیک ہے، تو بالکل ٹھیک ہے. میں اسی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ یقیناً مسلم تہذیب اس وقت جو ایک جس کیفیت کا شکار ہے وہ ہمارے سامنے ہے، اور شاید اس وجہ سے ابھی تک ہم اپنا کیس پوری طرح سے آگے پریزنٹ نہیں کر سکتے. لیکن اس کے ساتھ میرے ذہن میں ابھی جو ایک بات آ رہی ہے کہ فیمنزم کا جو بنیادی مقدمہ ہے، جو نظریہ فیمنزم کا ہے، وہ بنیادی طور پر عورت کو یکساں حقوق دینے سے شروع ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر آگے اس کی تفصیلات ہیں، ایکسٹینشنز ہیں، اس سے ہم ایکسٹریم فیمنزم جو ہیں وہ ان کے بہرحال مطالبات غیر جائز بھی ہو سکتے ہیں، ریڈیکل فیمنزم وغیرہ اور سب. لیکن جو بنیادی ان کا ایک مطالبہ سمجھا جاتا ہے وہ یہ کہ عورت کو یکساں حقوق دیے جائیں. اچھا، یہاں پر جو سب سے پہلا اعتراض وارد ہوتا ہے وہ تہذیبی طور پر وارد نہیں ہوتا، بلکہ وہ اعتراض ہے جو کہیں نہ کہیں ہمارے سامنے ایسے نظر آتا ہے کہ جیسے وہ ویلڈ بھی ہے بعض حلقوں میں. یعنی ان کا یہ کہنا ہے کہ عورت کو ہم تو سمجھتے ہیں وہ مرد کے برابر ہے، جبکہ اسلام عورت کو مرد کے برابر کا درجہ نہیں دیتا، اور اس کے لیے ان کے پاس جو بڑے پرٹیکولر قسم کی دلائل ہیں وہ اس کے اندر مثالیں دیتے ہیں. ان کا گواہی کے حوالے سے ان کی مثال دیتے ہیں، پھر مرد کو قوام بنانے کے حوالے سے وہ مثال دیتے ہیں، پھر اسی طرح دیگر مثالیں بھی ان کے سامنے آتی ہیں کہ جو مرد کا ایک سٹیٹس ہے وہ بہرحال مذہبی طور پہ ہمارے سامنے ایسے ہی آتا ہے کہ وہ ایک ڈومیننٹ فورس رکھتا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ پدر شاہی معاشرہ جو ہے یہ بنیادی طور پر مذہب جو ہے وہ اس کی جڑوں کو پانی دیتا رہا ہے. تو یہاں پر وہ بنیادی طور پر اسلام کے اس سارے تصور کو چیلنج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اسلام، اگر میں بہت نرم الفاظ میں بات کروں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ عورت کو احترام تو شاید دیتے ہیں لیکن حقوق نہیں دیتے، اور حقوق کا پیمانہ ان کا شروع ہوتا ہے برابری سے. تو سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ اس کا پھر ہم کیسے جواب ان کے سامنے رکھتے ہیں، یا کیا اس کا تہذیب سے بہرحال تعلق نظر نہیں آتا؟ جی بہت صحیح سوال ہے. میرے خیال میں یہی تہذیبی سوال ہے. تہذیبی سوال کا ہم کیا مطلب لیتے ہیں کہ ایک تہذیب جو ہے وہ چیزوں کو دیکھنے کے، معاملات کو دیکھنے اپنے کچھ پیراڈائمز بناتی ہے، ویلیوز وہ اختیار کرتی ہے، اور ان کے تحت وہ ایک ججمنٹ دیتی ہے. یہ مطلب ہوتا ہے تہذیبی موقف کا. تو اب مساوات جو ہے کہ دونوں صنفیں بالکل یکساں ہیں، یہ کوئی ویلیو نیوٹرل مقدمہ نہیں ہے، یہ ویلیو نیوٹرل ججمنٹ نہیں ہے. یہ ایک تہذیب میں
مساوات کو پہلے جن بھی بنیادوں پر پہلے ایک ویلیو قرار دیا گیا ہے اور پھر یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ یونیورسل ہے، باقی سب جگہوں پر بھی اپلائی ہونی چاہیے، اور اس کی روشنی میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہاں باقی معاشرے اس کے ساتھ کتنا مطابق ہیں یا کتنے نہیں ہیں۔ تو علمی طور پر اور فلسافیکلی پہلا سوال تو یہ ہونا چاہیے کہ مساوات ایک یونیورسل ویلیو ہے، تو اس کی کیا اساسات؟ اور بالکل، کیا مساوات ہونی بھی چاہیے یا نہیں؟ ایکویٹی ہونی چاہیے یا ایکویلٹی ہونی چاہیے؟ ہونی چاہیے یا نہیں چاہیے، یہ اس سے اگلا ایک سوال ہو سکتا ہے کہ آپ کچھ نتائج یا کچھ لوازمات، کیونکہ اگر تو مساوات کا تصور ہی ہم لے لیں، چلیں انہی پیمانوں پر اگر آ جائیں کہ بالکل مساوات ہی ہونی چاہیے، پھر تو وہ تمام شعبہ ہے زندگی اور وہ تمام معاملات جن کے حوالے سے مردوں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ ذمہ داریاں بھی عائد ہوتی ہیں جدید دنیا میں بھی، ان کو وہ بڑے مشکلات اور مصائب کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہوتا ہے، تو پھر وہ میرے خیال میں وہ پریویلیجز بھی شاید دوسرے صنف کو نہیں الاؤ ہونی چاہیے، بصورت سوائے چند صورتوں کے جو ان کے لیے مخصوص ہوں گی۔ لیکن یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ وہ پریویلیجز تو شاید وہ پریویل کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ جو چیلنجز ہیں جو درپیش ہیں ایک پوری صنف کو، اس سے وہ چاہتے ہیں کہ وہاں پر اس کا ان کو سامنا نہ کرنا پڑے۔ ایک اور چیز جو میں اس میں سمجھنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جو شاید میری اپنی خود کی بھی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی ہے، وہ یہ کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام کی جو تہذیب ہے اس نے شاید اپنے آپ کو صحیح سے پریزنٹ نہیں کیا، اور جو غالب تہذیب ہے کیونکہ مغربی تہذیب ہے اور وہ اپنے تصورات کے ساتھ اس وقت دنیا پر حاوی ہے، تو یہ بات یقیناً بہت حد تک ٹھیک ہے، لیکن مجھے یہ کہیں پہ محسوس ہوتا ہے کہ بطور مسلمان معاشروں کے ہم نے کچھ موضوعات کو شاید اب خود سے دور کر دیا اسلام کے سکوپ سے، حالانکہ وہ دور کبھی بھی نہیں تھے۔ یعنی ہم نے یہ طے کر لیا کہ یہ خواتین کے حقوق شاید ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے، یعنی اسلامی جماعتیں، اسلام سے وابستہ احباب اور وہ لوگ جو انسٹیٹیوشنز ہیں، انہوں نے شاید اس کے اوپر جو اپنا سٹانس تھا وہ دینا کم کر دیا، ویو پوائنٹ لانا کم کر دیا، اور ان ایشوز کو پرو ایکٹیولی نہیں اٹھایا، اور وہ ایک گیپ پیدا ہو گیا سوسائٹی میں، اینڈ دیٹ گیپ ہیز بین فلڈ بائی فیمنزم اینڈ دی ادر موومنٹس۔ تو اب دو پول بن گئے، ایک نے طے کر لیا کہ ہم نے عورت کی آزادی اور حقوق اور یہ ہمارا شعار ہوگا، اور ایک نے اس کی مخالفت خود بخود اختیار کر لی، حالانکہ اگر وہ مخالفت نہ اختیار کی ہوتی، وہ گیپ ہی نہ پیدا ہوا ہوتا۔ تو اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں، جیسے ملائیشین معاشرے کی، کل بھی میرے سے کچھ دوست پوچھ رہے تھے کہ کیا ملائیشیا میں بھی عورت مارچ وغیرہ، میں نے کہا ملائیشیا میں جو خواتین کا دن ہے اس کو انٹرنیشنل وومنز ڈے کے طور پہ منایا جاتا ہے، جیسے انٹرنیشنل لیبر ڈے منایا جاتا ہے، اور اس دن ان کی خدمات کو خراج تحسین بس پیش کیا جاتا ہے، اکنالج کیا جاتا ہے، لیکن وومن ڈے مارچ کے طور پہ سیلیبریٹ نہیں کیا جاتا، کیونکہ مارچ از لٹل ٹو پولیٹیکل فار اس۔ تو اب جب ہم مارچ کہہ دیتے ہیں اس کو تو پھر اس کی کیفیت اور ہو جاتی ہے، لیکن جہاں تک آپ جیسے بچوں کے حقوق ہیں یا ان کا عالمی دن منایا جاتا ہے یا کسی اور چیز کا عالمی، تو اسی طرح اس کا بھی منا لیا جائے۔ تو یہاں پر کیونکہ عورتوں کو حقوق، یہاں پر جو عورتیں شانہ بشانہ سے بھی آگے ہیں، یعنی گھروں کے معاملات میں، ان کے سوشو اکنامک رائٹس کے حوالے سے چیزوں میں، تو یہاں پر پھر وہ ہمیں نا ٹسل بھی نظر نہیں آتی، کشمکش بھی نظر نہیں آتی، کیونکہ انہوں نے پرو ایکٹیولی اس کو ایڈریس کیا ہے۔ لیکن جو پاکستان جیسے معاشرے ہیں یا مشرق وسطیٰ کی طرف اگر ہم چلے جائیں، وہاں پر دیکھا جائے تو وہاں پہ ہمیں وہ خلا نظر آتا ہے جو بہرحال خلا پر کیا ہے فیمنسٹ موومنٹس نے، کہ جس کو بہرحال اب ایک چیلنج کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے۔ تو اس پہ آپ کیا کمنٹ کریں گے؟ میں بنیادی طور پر آپ نے جو تجزیہ کیا ہے اس سے اتفاق کروں گا، اور ایک دوسرے انداز سے میں نے بھی یہ بات عرض کی کہ دیکھیں، حالات بدلے ہیں، معاشرے کی ساخت بدلی ہے، اکنامک سٹرکچر بدلا ہے، اور ظاہر ہے اس کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا کہ جو مختلف طبقے ہیں ان کی حیثیت اور ان کے اسٹیٹس اور ان کے توقعات میں تبدیلی نہ آئے۔ تو ہم نے دیکھے نا اکنامک سٹرکچر، پولیٹیکل سٹرکچر، تعلیم، وہ ساری ماڈرن اختیار کر لی ہے کلونیل دور میں، اور اس کے ساتھ ہم یہ چاہ رہے ہیں یا اس کو اگنور کر رہے ہیں کہ اس کے ساتھ ہمیں پھر جو اپنی سماج کے مسائل کو دیکھنے کے ہمارے لینز ہیں ان میں ان کو بھی تبدیل کرنا ہے۔ تو یہ بات درست ہے کہ ہماری جو تہذیب جب میں کہتا ہوں تو اس میں دیکھنا ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ مقتدر طبقے ہیں، ان کی ذمہ داری تھی کہ خواتین جس حالت میں ہیں معاشرے میں
ان کو بہتر کرنے کے لیے اور ان کی امپاورمنٹ جتنی ہو سکتی ہے ہماری تہذیبی اقدار میں اس کے لیے کوشش کریں. مذہبی طبقوں کی ذمہ داری تھی وہ یہ کریں. اور یہ صرف اس حوالے سے نہیں ہے کہ اسلام نے یا ہماری فقہ میں جو ان کو حقوق دیے گئے ہیں وہ بھی نہیں مل رہے, اس کے لیے بھی کوشش کی ضرورت تھی. اس کے ساتھ ساتھ کئی اہم اجتہادات کی بھی ضرورت تھی. یعنی بہت سی چیزیں ایسی تھی جس میں کچھ تو ہے اسلام میں چیزیں ہیں جو ویلیو یعنی جہاں مرد اور عورت میں جو تفریق رکھی گئی ہے وہ اسلام کی کچھ ویلیوز پر مبنی ہے, صنفی اقدار ہیں, اس طرح خاندانی زندگی کے کچھ احکام. لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں جو فرق روا رکھا گیا ہے اس کا تعلق انتظام سے اور خواتین کے تحفظ کے پہلو سے. قدیم معاشرت میں نظم کو قائم رکھنے کے لیے, خاندان کے اسٹرکچر کو قائم رکھنے کے لیے اور خواتین کی حفاظت کے لیے کچھ ایسے میئرز لینا اس معاشرت کے لحاظ سے انتظامی پہلو سے ناگزیر تھا, وہ لیے گئے. لیکن وہ بذات خود مطلوب نہیں ہے. اگر حالات بدل جائیں اور خواتین کو آپ ان پابندیوں سے آزاد کر کے تحفظ دے سکتے ہیں, وہ پابندی عائد کیے بغیر آپ خاندان فیملی کے اسٹرکچر کو قائم رکھ سکتے ہیں, تو ان میں اجتہاد کر کے ان کو بہتر کرنا یہ ناگزیر تھا. اس میں اجتہادات بھی ہونے چاہیے تھے. تو اسٹیٹ نے شاید کسی حد تک میرے خیال میں ذمہ داری ادا کی ہے. آپ کہہ سکتے ہیں جتنی بھی آپ کو اس وقت امپاورمنٹ نظر آ رہی ہے وہ اسٹیٹ کے تھرو ہی ہو رہی ہے, یا جو نیا ہمارا معاشی ڈھانچہ ہے وہ تبدیلیاں لے کے آ رہا ہے. اجتہادی طور پر اس میں کافی کوتاہی نظر آتی ہے کہ جو چیزیں ہم قدیم فقہی پیراڈائم کے اندر بھی خواتین کو دے سکتے تھے اس کی طرف بھی زیادہ محنت نہیں کی گئی, اور جہاں پر مذہبی فکر کو اجتہادات کرنے کی ضرورت تھی کچھ اہم چیزیں ہوئی بھی ہیں, کچھ اہم چیزیں جو ہے وہ ایکسیپٹ بھی کی ہیں مذہبی. مطلب دیکھیں نا دیت جو ہے, تو پاکستان میں بحث بہت رہی جب قانون بن رہا تھا کہ یہ اجماع کے خلاف ہے کہ دیت برابر ہو, لیکن قانون بنا وہی ہے اور بننے کے بعد کسی کو اعتراض اس پر نہیں ہے. یہاں اس میں عورتوں کی دیت مردوں کے برابر کیوں رکھی گئی ہے, اس کا مطلب ہے کہ ایک اجتہادی معاملے میں ایکسیپٹ کر لی گئی نا, تھوڑا زور لگا کے ایکسیپٹ کر لی. تو یہ اگر پرو ایکٹیولی اس طرح کے اجتہادات کیے جائیں. ابھی خواتین کی گواہی کا ابھی تک مسئلہ پھنسا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. وہ بینک, میں نے پچھلے دنوں رپورٹس پڑھ رہا تھا کہ بینک اکاؤنٹ کھولنے میں ان کو یا اس سے پرابلم ہے, اس لیے کہ وہ دو خواتین کی گواہی جو ہے اس کو اس کی کوئی شرط ہے. تو اس طرح کی چیزوں میں پرو ایکٹیولی اجتہاد کرنا چاہیے اور اسٹیٹ کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے. معاشرتی رویوں میں ہمیں تبدیلی, ہمارے معاشرتی رویوں کا بھی مسئلہ نا. خواتین کو ہم, میں نے اس پر کچھ چیزیں لکھی بھی تھیں, دیکھیں احترام ہم دیتے ہیں لیکن تب تک جب تک خاتون جو ہے وہ گھر میں ہے یا گھر کے ماحول میں ہے. ہماری جو اجتماعی سائیکی ہے وہ اس کو ایکسیپٹ ابھی تک نہیں کرتی کہ ایک خاتون گھر سے باہر ہو, اپنے ساتھ کسی مرد کے ساتھ نہ ہو, محرم کے ساتھ ہو, تو پھر بھی وہ قابل احترام ہے. جی, تو اس میں کافی مسائل بلکہ اس کا تو زیادہ میرا خیال میں ایک احترام کا عنصر زیادہ ہونا چاہیے, کیونکہ تو یہ انکلکیٹ کرنے کی ضرورت ہے, وہ ہم نے نہیں کیا کہ خاتون جہاں بھی ہے, گھر سے باہر بھی ہے, بظاہر وہ آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ گھر کی آزادی سے باہر نکلی ہوئی ہے لیکن وہ قابل احترام ہے. یہ انکلکیٹ کرنے کی ضرورت تھی, بلکہ میرے خیال میں یہاں ہمارے مذہبی بیانیوں نے تھوڑا منفی کردار ادا کیا. اچھا, اس میں ابھی آپ نے بڑی ایک اچھی بات کی کہ یقیناً کچھ اجتہادات جو ناگزیر تھے وہ کرنے پڑیں گے, اور اسی طرح کچھ چیزوں پر اجتہادات ہو بھی چکے ہیں اور ان کی بنیاد پر قوانین بھی بن رہے ہیں, اور صرف پاکستان میں ہی نہیں باقی جگہوں پہ بھی. یہاں پہ ایک چیز میں اور جو سمجھتا ہوں وہ یہ کہ یہ میں ان حوالوں سے بات کر رہا ہوں جہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ جو اسلام کا مقدمہ ہے اس کی شاید تفہیم میں کمی ہے, یا اس کو بیان اس طرح نہیں کیا جا رہا, یا ہو یہ بھی سکتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس کو ری وزٹ بھی کرنے کی ضرورت ہے. یعنی وہ مطلوب نہیں تھا جیسے کہ آپ نے کہا, خاص طور پہ فقہ کی جیسے مثال لیتے ہیں, جو اعتراض یہ کیا جاتا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام خواتین کو مردوں سے کم تر مخلوق سمجھتا ہے. ایک تو یہ کہ برابر نہیں سمجھتا, اور دوسرا یہ کہ کم تر سمجھتا ہے. اچھا, وہ اس کی جو مختلف دلائل ان کے ہاں اور مثالیں دی جاتی ہیں, ان میں سے ایک یہ فقہ کی جو مثال میرے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ خاتون جج کے حوالے سے کوئی بہت انکریجنگ ویوز نہیں ملتے ہمیں فقہ میں, تو مطلب اور اس طرح دیگر چیزوں کے حوالے سے وہ نہیں ملتے ویوز.
تو اور آج کے دور میں جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ ایکولی ایفیشینٹ بھی ہوتی ہیں اور مطلب شانہ بشانہ کام تو کر ہی رہی ہیں، وہ ایک سامنے آ چکی ہے حقیقت بن کے. تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ کچھ چیزوں کو ریوزٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے؟ میں تو کہہ رہا ہوں کافی چیزوں کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہماری فقہ میں کچھ چیزیں دیکھیں، میں نے کہا کہ جو صنفی معاملات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے عورت کو ایک خاص ذمہ داری دی ہے بچوں کے حوالے سے، اسی کے لحاظ سے ایک ایتھکس بنتی ہے. پھر خاندان کا نظام ہے، اس میں مرد کی ذمہ داریاں کچھ اور رکھی گئی ہیں. تو وہ تو خاندان کے نظام کو، اسٹرکچر کو قائم رکھنے کے لیے، اور اس میں بنیادی ذمہ داری ایک مرد پر ڈالنے کے لیے کچھ چیزوں میں فرق رکھا گیا ہے تاکہ وہ اسٹرکچر جو ہے وہ معمول کے حالات میں انارکی کا شکار نہ ہو. باقی جو سماجی معاملات ہیں جہاں خواتین کے سماج میں کام کرنے اور انٹریکشن کرنے یا جو بھی آزادیاں مواقع میسر ہیں ان سے فائدہ اٹھانے کا تعلق ہے، اس طرح اپنی ذات کے حوالے سے فیصلے کرنے کے لیے شادی کے معاملات میں، مال میں اور اس طرح کی دوسری چیزوں میں، اس میں تو آپ دیکھیں زیادہ تر جو ہماری جو فقہی چیزیں ہیں، فقہ تو ویسے بھی 80%، 85% وہ اس میں عرف کا اور آپ کے دور کے جو کلچر اور ثقافت ہوتی ہے اس کی اسٹیٹڈ اہمیت ہے. ایسا نہیں جی کہ ہاں، ہم فرض کر رہے ہیں، جی جی، وہ فقہا کو سورس ہے، ون آف دا سورس سورس ہے آف وہ. لا ہے. جی ہاں. جی، تو جو چیز ایک معاشرے میں اس وقت کے ضروریات کے لحاظ سے ایک ریزنیبل سمجھی جا رہی ہے، فقہا اس کو انڈورس کر کے اس کی ایک فقہی ریزننگ ڈیولپ کر کے آپ کو دے دیتے ہیں. تو بہت سی چیزیں ہیں جس میں اجتہادی طور پر جو پریکٹس تھی، جو ایک رواج تھا، خواتین عام زندگی کے معاملات میں، حکومتی امور میں حصہ نہیں لیتی تھی جنرلی، تو انہی چیزوں کو ایک فقہی ریزننگ کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے کہ اس لیے نہیں کر سکتی کہ وہ چونکہ اس کی گواہی فلاں شکل میں آدھی ہے، اور اس کی کسی حدیث میں اس کے لیے یہ لفظ بھی آیا ہے کہ وہ عقل کی ناقص ہے. تو اس سے ایک پوری ریزننگ ڈیولپ کی کہ حالانکہ بیسیکلی وہ روایت ہے، کلچر ہے کہ اس میں خواتین عام طور پر اس طرح کی چیزوں میں حصہ نہیں لیتی. جی ہاں. اچھا سر، اس میں ابھی ہم کافی چیزوں پہ بات کر رہے ہیں، بنیادی طور پر ہم بھی تقریباً انہی خطوط پر بات کریں جو کہ اعتراضات وارد ہوتے ہیں اور ان کی تفہیم کیا ہو سکتی ہے یا جوابات کیا ہو سکتے ہیں. یعنی کہ مقدمہ ہمارا بھی تقریباً مور اور لیس وہی ہے کہ ہم اسلام کو ایک طرف رکھ کے فیمنزم کے جو اصول ہیں ان کی بنیادوں پر یہ طے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر میں اس کو دوسری طرف سے دیکھتا ہوں، بالفرض اسلام کو ہم اب اگر اس جگہ پہ رکھتے ہیں جو ہم شروع جہاں سے ہم نے بات کی، جو کہ بہرحال ایک بحیثیت مسلمان حقیقی پوزیشن ہے کہ اصل یارڈ سٹک یا اصل سٹینڈرڈ جو ہے وہ اسلام ہے، اور اس کی بنیاد پر، اس کے احکامات کی بنیاد پر، احکام الہی کی بنیاد پر دیگر تصورات کی پرکھ ہونی چاہیے. تو اگر میں یہ یہاں پہ رکھتا ہوں اور پھر میں فیمنزم کا ایک تصور آپ کے سامنے بالفرض پیش کرتا ہوں جو کہ ایک معلوم بات ہے اور سب کے سامنے ہے کہ جو فیمنزم کی جو موومنٹ تھی، جو پچھلے دہائی میں شروع ہوئی ویسٹ میں، اور پھر آہستہ آہستہ کرتے کرتے پاکستان میں آئی. اب باہر اتنی نہیں ہے، پاکستان میں کہیں نہ کہیں چلتی رہی، ہم نے کیسز بھی دیکھے اس کے. می ٹو موومنٹ تھی. اب می ٹو موومنٹ بنیادی طور پر جو موومنٹ ہے وہ یہ کہ آپ اپنے ساتھ ہوئے واقعے کو رپورٹ کر رہے ہیں، وہ آپ کے لیے ایک ایذا کا باعث بنا، وہ آپ کے ساتھ کوئی ہراسمنٹ کا واقعہ ہو سکتا ہے، کوئی دیگر جو برائی ہے وہ ہو سکتی ہے، تشدد ہو سکتا ہے، یا کوئی اور حملہ ہو سکتا ہے. یہ وہ تمام چیزیں جو اس کے اندر آ سکتی ہیں. اسلام اس کو کیسے دیکھتا ہے؟ کہ کیونکہ اسلام کے تو اس حوالے سے بڑے متعین قوانین ہیں کہ اگر کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوا بھی ہے تو اسلام کی تعلیمات صرف فیمنن پوائنٹ آف ویو سے نہیں، ان جنرل بھی یہی ہے کہ اگر کوئی معاملات ہوتے ہیں تو وہ اسلام نے پردہ ڈالنے کی بھی ترغیب دی ہے اور یہ تمام چیزیں ہیں. تو اب اگر یہاں پر کوئی ایسا معاملہ وہ رپورٹ ہو رہا ہے اور اس کی گواہیاں بھی موجود نہیں ہیں تو اسلام نے تو اس کی حوصلہ شکنی کی ہے ایک طرح سے، جہاں ہمیں بتایا گیا کہ جب تک آپ کے پاس کسی ایسے واقعے کی گواہیاں پوری نہ ہو جائیں، تب تک 4 گواہیاں نہ ہوں، تب تک آپ اس کو منظر عام پہ نہ لائیں یا اس طرح کی چیزیں. تو یہاں پر یہ جو می ٹو موومنٹ کے اندر رہتے ہوئے ان چیزوں کو بیان کیا جاتا ہے کہ ہمارے ساتھ اس طرح کے واقعات ہوئے، یہ ہوئے، وہ ہوئے، تو اسلام اس کو کیسے دیکھتا ہے؟ کیا یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ نہیں، اگر آپ خاص اس حوالے سے کہہ رہے ہیں تو تھوڑی سی اس میں تنقید ہونی چاہیے. اسلام جب یہ کہتا ہے کہ
اس طرح کی کسی اخلاقی چیز کو، بد اخلاقی کو چھپانا چاہیے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کہیں کسی مرد و عورت نے اپنی رضامندی سے کسی بد اخلاقی کا ارتکاب کیا ہے تو اس میں آپ کو چھپانا چاہیے. ان کو افشا کرنا یا اس کے لیے گواہ اکٹھا کرنا یہ مناسب نہیں ہے. وہ ستر کریں اور موقع ہو تو آپ ان کو نصیحت کریں، سمجھائیں، لیکن ان کو ان کے راز کو کھولنا یہ انفرادی اخلاقیات کے لحاظ سے مناسب نہیں ہے. یہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ کسی خاتون کو اگر ہراسمنٹ کا سامنا ہے یا اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے تو وہ جو وکٹم ہے اس کو بھی یہ تلقین ہے کہ وہ چھپائے اور اس کا اظہار نہ کرے. ایسا نہیں ہے. تو وکٹم کے لیے یہاں اس پر کے لیے ہدایت صرف یہ ہے، اس کے لیے ہدایت یہ ہے کہ وہ غلط الزام نہ لگائے. غلط یہاں الزام اخلاقی لگے. ذمہ داری یہ یہاں کہ پہ جھوٹا صورت یہ پیدا ہوتی ہے جو می ٹو موومنٹ میں بھی ہم نے دیکھی ہے. یقیناً ہم کسی جرم کو جسٹیفائی یہاں پر نہیں کر رہے، لیکن ایک چیز کو سمجھنے کے لیے جو یہاں پہ بات کی جا رہی ہے وہ یہی ہے کہ اگر 20 سال پہلے کوئی واقعہ ہوتا ہے، اب ظاہری بات ہے وہ واقعہ ہوا ہے جس کو منظر عام پر ایک فریق لے کر آ رہا ہے، ہمارے پاس اس کو نا کوریبوریٹ کرنے کا کوئی طریقہ موجود نہیں ہے اس وقت. جی جی. یا ہمارے پاس واقعاتی شہادتیں بھی نہیں ہوں گی، دیگر کوئی ایویڈنس بھی نہیں موجود. اب اس صورت میں وہ آدمی سامنے لے کر آ رہا ہے یا کوئی خاتون کسی مرد کے خلاف سامنے لے کر آ رہی ہے جس کو وہ پروف نہیں کر سکتی ہیں. جی. تو مطلب اس صورت میں کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ایک پورا امکان ہے کہ وہ غلط الزام کے تحت کسی شریف یا معزز شخص کی عزت بھی خراب کی جا سکتی ہے صرف اس موومنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے اور اس کو چلاتے ہوئے اور بڑھاتے ہوئے؟ نہیں، یہ تو ظاہر کیونکہ ہے. ہم کیسے اس کا وہ کریں گے؟ ٹھیک ہے وہ وکٹم تھا، میں یہ نہیں کہہ رہا وہ وکٹم تھا یا نہیں تھا، اس سے قطع نظر میں صرف یہ سوال کر رہا ہوں کہ اب اس کو اتنا عرصہ گزر چکا ہے تو اب اس کے لیے کیا اسلام کیا تلقین کرتا ہے، اس حوالے سے کیا احکامات ہو سکتے ہیں؟ نہیں، اس میں ایک تو ہم تو آپ کا سوال جو نا وہ تو اس زاویے سے ہے کہ اگر کسی نے الزام لگایا تو اب ظاہر ہے سوسائٹی کیسے جج کرے گی یا کیسے فیصلہ کرے گی. تو یہ تو ظاہر ہے سوسائٹی کے اینگل سے دیکھنے کی بات ہے. خود اس آدمی کو یا اس عورت کو جو کسی مرحلے پر شکار ہوئی تھی، تو یہاں اصل میں تو اس کے لیے ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ اس کے لیے کیا ہدایت ہے. تو ایک اخلاقی ہدایت تو یہ ہے کہ وہ غلط الزام نہ لگائے. دوسرا یہ کہ اگر وہ ایک مرحلہ گزر چکا ہے، پرانی بات ہو گئی ہے، اور اب اس کو اٹھانے سے کوئی خاص فائدہ یا کوئی اس کا اثر نہیں پڑنے والا، مجرم کو سزا نہیں مل رہی اور محض کسی کسی اور گریونس کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے آپ اس کو بدنام کرنا چاہ رہے ہیں، تو میرے خیال میں یہ بھی کم و بیش اسی دائرے میں آ جاتی ہے. کیونکہ اب ہم اس طرح کے واقعات بڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں نا، سوسائٹی کے اندر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کسی ایونٹ کو، کسی چیز کو ایسا بنا کر کے پیش کرنا کہ اگلے انسان کا ہدف جیسے ہمیں ہراساں کرنا تھا، یا چھوٹے موٹے واقعات، یعنی چھوٹے موٹے واقعات سے مراد میری ایسا نہیں کہ وہ حقیقتاً وہ واقعات ہیں، جیسے ہم نے سوشل میڈیا پہ بھی اس طرح کی چیزیں دیکھی ہیں ماضی میں کہ اگر کسی نے کسی کو بالفرض میسج ڈراپ کر دیا، سلام کر دیا، ہیلو ہائے کر دیا، تو اس کو بھی وہ ہراسانی کے زمرے میں لے کر کے فوراً رپورٹ کرنا ہے. مطلب میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ وہ جو اتنا اس کو اس پیمانے پر لے کر چلے گئے ہیں، جی جی تو جی، یہ تو اپنے لیے کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے. جی، یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو بھی ہے، اور اس سے یعنی اس میں اس زاویے سے بات کرنی چاہیے لوگوں کو سمجھانا ہے کہ دیکھیں، ایک تو آپ اس کو جتنا ایک چیز کو جتنا زیادہ حساس بنا رہے ہیں اور اس کا دائرہ جتنا وسیع کرتے جا رہے ہیں، بظاہر آپ کو لگ رہا ہے کہ اس سے ہمیں پاور مل رہی ہے، لیکن الٹیمیٹلی نقصان ہو رہا ہے. ابھی میں آپ کو بتاؤں سر، میں اپنی یونیورسٹی میں، کل کی بات ہے، انٹرنیشنل وومن ڈے تھا، اور وہاں پر جس انٹر ہوتی نا بچوں نے کوئی پوسٹر لگایا ہوا تھا، ایک چھوٹا سا وہ لگایا ہوا تھا A4 سائز کا، پوری یونیورسٹی میں صرف وہی لگا ہوا تھا. اس کی بنیاد پہ پورا دن ہمارا سیلیبریٹ ہوا ہے، کوئی تقریر نہیں ہوئی، کوئی مارچ نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا. A4 سائز کا ایک کلر پوسٹر لگا ہوا تھا اور اس پہ یہ لکھا ہوا تھا کہ ایک DIY پھول بنائیں اور اپنی پسند کی کسی بھی خاتون کو دے دیں جس کو آپ اپریشیٹ کرنا چاہتے ہیں، اینڈ دس از ہاؤ وی سیلیبریٹ. اینڈ دین آئی واز تھنکنگ کہ اف آئی ایم ڈوئنگ دس ہمارے کلچر میں، تو اس کو تو وہ بڑا مسئلہ بنا لیں گی. میں اپنے کسی کلیگ کو دیتا ہوں، لے جی آپ کے لیے آج میں یہ لے کر آیا.
وہ پتہ نہیں اس کا کیا مطلب لیں اور معاشرہ اس کا کیا مطلب لے. لیکن ان معاشروں میں جہاں پر تصورات کو اتنا حساس نہیں بنایا گیا تو وہاں پر وہ ایک معمول کی کاروائی سمجھا جائے گا, اس کو اپریسیشن سمجھا جائے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ ایک تھوڑا سا اسلامی تعلیمات یہ بھی تو ہے نا کہ جب تک آپ حقیقتاً اس سے واقف نہ ہو جائیں, اس عمل کی اس نیت سے شور نہ ہو جائیں, یا آپ کے پاس کوئی حقیقی شواہد نہ ہو یا کوئی سیٹ کرائٹیریا آپ کے سامنے ہونا چاہیے کہ بھئی دیکھو یہ چیزیں ہو گئی ہیں, اس کا مطلب ہے یہ جرم ہے, کلیئرلی جرم ہے, پھر تو رپورٹ کرنا سمجھ میں آنا چاہیے. لیکن کوئی حسن زن بھی ایک چیز ہے جس کی بہرحال اسلام کے اندر تلقین کی گئی ہے. کوئی صاحب آپ کو روز صبح سلام کرتے ہیں, اب آپ کہیں یار یہ تو بڑے وہ ہیں, اب بھائی وہ سلام کر رہے ہیں آپ کو, وہ ہو سکتا ہے نیکی کی نیت سے کر رہے ہیں, یا اگر ابھی تک انہوں نے کوئی ایسی حرکت مزید نہیں کہ وہ سلام تک محدود ہیں, میں تو اس کو وہ ہو سکتا ہے آپ ان کو پسند بھی ہوں, کھلی بات بھی میں آپ سے کروں, وہ آپ کو آتے ہوئے سلام کر دیتے ہیں. اب آپ اس کی پورے کردار پہ اس کی بنیاد پر ایک وہ دھبا لگا دیں کہ یار یہ تو روز آتے ہوئے نا مجھے سلام کر کے, تو بھائی آپ کو گالی تو دے کے نہیں جا رہا. ہاں اگر وہ کوئی اور حرکت کرے, اس سے آگے بڑھے, کوئی پیچھا کرے, کوئی اور معاملہ کرے, پھر تم کہو کہ یار یہ تو آدمی مجھے اس نے ہراس کیا ہے. مطلب کوئی تو کچھ تو اپنی کرائٹیریاز بنائیں کہ یہ یار صحیح ہے. یہ ساری باتیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یعنی یہ جو فینومینان ہے اس میں اصل میں دیکھیں نا, خواتین کو اس کو بھی سمجھنا چاہیے تجزیہ کر کے, پاور کے حوالے سے اور اپنے پاور لیس ہونے کے حوالے سے جو فیڈنگ مل رہی ہے وہ کافی غیر متوازن ہے. جی ہاں, ہاں یعنی اتنی پاور لیس وہ ہے نہیں جتنا ان کو باور کرایا جا رہا ہے, اور اس کی وجہ سے ان کا جو رد عمل ہے یا ان کی جو اظہارات ہیں وہ بھی آپ کو دیکھیں بہت عجیب و غریب سے لگ رہے ہیں, اور اس سے خواتین کو حقوق ملنے یا تحفظ ملنے کے بجائے وہ ایک مضحکہ کسی کیفیت بن رہی ہے. تو اس میں ان کو اسلامی تعلیمات کا بھی حوالہ دیا جا سکتا ہے ایز اے ہیومن بینگ, اور یعنی کسی موومنٹ کے آگے بڑھنے کے یا سماجی تبدیلی کے کیا ڈائنامکس ہوتے ہیں, اس حوالے سے کچھ تربیت دینے کی ضرورت ہے. دو چیزیں قانون کی بات بھی اگر کر لیں جو مروجہ قوانین ہے, تو اس کے اندر بھی جب تک آپ کی نیت اور عمل جب تک دونوں روب عمل ایک ساتھ نہیں ہوں گے تب تک اس کو جرم نہیں مانا جائے گا. یعنی یہ تو پولیس کی کاروائی ڈالنے کا طریقہ ہے نا کہ ہم نے ڈاکے کی نیت سے بیٹھے ہوئے افراد کو پکڑ لیا. بھائی یہ کیا مذاق, اکثر اخبار میں خبر آتی, تو یہ تو آپ اس کی نیت کی بنیاد آپ نے کیسے طے کر لیا. میں 2018 میں یونیورسٹی آف پاویا اٹلی ہے وہاں پہ کورس میں شریک تھا, اور وہ کورس تھا ڈائنامکس آف پولیٹیکل ریولوشن اینڈ کنٹمپریری موومنٹس. اچھا وہ کنٹمپریری موومنٹس میں تو آپ کو پتا ہے ہر طرح کی موومنٹ ہے, اور می ٹو بہرحال ایک پولیٹیکل موومنٹ ہے, فیمنزم ایک پولیٹیکل کانسیپٹ ہے. تو میں نے وہاں پر جو ہماری ہیڈ تھی, خاتون تھی اٹالین, ان سے میں نے کہا کہ آپ نے اس کو کیوں نہیں شامل کیا. اور اس وقت مزے کی بات یہ طیب اردگان کے خلاف نا جو تحریک چل رہی تھی وہ خواتین نے چلائی ہوئی تھی, زبردست قسم کی, اور مختلف حلقوں سے بڑی اس کی اپریسیشن ہوتی تھی ان کی. تو میں نے کو کہا آپ نے اس کو کیوں نہیں, یہ بھی تو کنٹمپریری موومنٹ ہے, تو یہ آپ نے کیوں نہیں شامل کی اپنی اس کورس کی سلیبس کے اندر, آپ نے ہمیں ادھر ادھر کی تو سب پڑھا دی. تو اس نے کہا بات یہ ہے کہ اس کے اندر بہت زیادہ مینیپولیشن ہو رہی ہے, اور یہ بنیادی طور پر اصل میں وہ تحریک ہے کہ اگر اس کو اوور ایمفیسائز کیا جائے تو ان کے الفاظ میں آپ کو بتا رہا ہوں, تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ کوئی بیٹھنا پسند نہیں کرے گا, ہمارے ساتھ کوئی ڈیٹ پر نہیں جائے گا. انہی کے الفاظ میں ان یورپین خاتون نے کہا کوئی مجھ سے مطلب اپروچ کرے گا تو میری بات آگے بڑھے گی نا, کہ میں کسی سے شادی کروں, کسی سے انگیجمنٹ کروں, کسی سے معاملہ کروں, لیکن اگر میں نے اس کو چھوئی موئی بنا دیا ہے خود کو. میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک مزاحیہ طور پر پوسٹ لکھی تھی کہ اس وقت سے ہمیں ڈرنا چاہیے جب آپ کسی کے گھر رشتہ بھیجیں اور وہاں پر سیکشول ہراسمنٹ کا کیس مطلب کیونکہ ٹھیک اس میں ہے تو ہم بہرحال سب سمجھتے ہیں, سیکشول اٹریکشن انوالوڈ ہے نا, آپ رشتہ بھیج رہے ہیں. جی نہیں, وہ تو یہ تو نکاح جو اس کا بنیادی مقصد ہی ہے, جو نسل انسانی بڑھنی ہے, وہ تو اس عمل کا تقاضا ہے, تو یہ تو کوئی ویسی بات نہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہاں پر کہ ایک تو وہ جینون کیسز ہیں, ان کو رپورٹ بھی ہونا چاہیے, ان پر بات بھی ہونی چاہیے, اور ان کی مذمت بھی ہونی چاہیے, اور ان کی سپورٹ بھی ہونی چاہیے وکٹمز کی. لیکن اسی کے اندر ہمیں کچھ ڈسٹنکشن بھی کریٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ کچھ چیزوں پہ اوور ایمفیسائز کیا جانا, اس کو ایسا ہوا بنا دیا جانا, یعنی کہ ہائپ کریٹ کر دیا جانا. اب جیسے میں عرض کر رہا ہوں کہ ملائیشیا میں کوئی ہائپ کریٹ نہیں ہوئی اس کے بارے میں. یہاں پر کیونکہ وومن امپاورمنٹ اتنی زیادہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ مردوں کے حقوق خطرے میں ہوں گے شاید.
تو یہاں پہ وہ چیز نظر نہیں آ رہی، لیکن ہمارے یہاں اس کو اتنا زیادہ ایمفیسائز کیا جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے، تو یہاں میں سمجھتا ہوں کہ فیمنزم کو بھی نا وہ کچھ کہتے ہیں کہ اپنی منجی تلے ڈانگ پھرنے کی ضرورت ہے، یعنی ان پیمانوں کے صرف اسلام کو تو آپ سائڈ پہ کر دیں، چلیں اسلام کا تو آپ کا یقین نہیں ہوگا، قانون کی بات کر لیں تو وہیں پہ بھی جی بہرحال ان میں بھی کافی ہوں گے، یقیناً ہوں گے، ریزنیبل لوگ بھی ہوں گے جو محسوس کر رہے ہوں گے کہ کچھ جو ایکسٹریمسٹ ہیں وہ کیسے پورے اس نیریٹو کو ایسا بنا رہے ہیں کہ اس پر بات کرنا پھر مشکل ہو جائے گا۔ اچھا سر، مجھے ایک اور چیز اس کی پریکٹیکل امپلیکیشن ذرا مزید بتائیے گا۔ اب جیسے ہم عورت مارچ کی بات کریں، میں فتویٰ نہیں لے رہا، میں ایک اس میں ایک پوائنٹ آف ویو جاننا سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ ایسے موقعوں پر اسلام یقیناً خواتین کو کاروبار کے حوالے سے حوصلہ افزائی کرتا ہے، ان کو دیگر حوالوں سے حوصلہ افزائی کرتا ہے، مختلف پیشے حوالے اختیار کرنے کے حوالے سے حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ احتجاج کا حق ایک پولیٹیکل رائٹ ہے، جی اور یہ جو ہمارے سامنے موجود ہے دنیا کے اندر احتجاج کے مروجہ طریقے، سٹنگز ہیں، مارچ ہیں، دھرنے، ریلیاں، جلسے جلوس ہیں، کیا اسلام خواتین کو اس حوالے سے انکریج کرتا ہے؟ کیونکہ اس چیز میں سمجھتا ہوں جماعت اسلامی بھی اسی صف میں ہے، اور ہماری فیمنسٹ جو احباب ہیں وہ بھی اسی صف میں ہیں، کیونکہ یہ اپنے ان دنوں پہ کرتے ہیں مختلف قسم کے پروٹیسٹ اور اپنی ویزیبلٹی شو کرتے ہیں، اور وہ کبھی کشمیر کی ریلی کے حوالے سے، کبھی کسی حوالے سے، تو ان کے ہاں بھی خواتین جو ہیں وہ بہرحال سڑکوں کے اوپر آ کے مختلف مظاہروں کا حصہ بنتی ہیں۔ تو میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ اس کے اندر کیا اسلام کی کیا پوزیشن ہے، کہ اسلام کیا اس طرح کے حق کو پروموٹ کرتا ہے خواتین کے لیے، یا کیا کہ وہ احتجاج کریں یا اپنے سڑکوں کاز پر آ کے کر لیے مل احتجاج کر کریں اور اس محنت طرح، کریں؟ تو کیا مطلب یہ ٹھیک ہے؟ بالکل بالکل ایسے ہی دیکھیں، ٹھیک ہے۔ کلچرل حالات کے لحاظ سے طریقے اس کے دائرے بدلیں گے، لیکن یہ کہ خواتین جو ہیں وہ خواتین کے معاملات کے پر کی خبر رکھیں اور دیکھیں کہ زیادتی ہو رہی ہے، اس کے لیے مل کر کوئی کوشش کریں، لابنگ کریں۔ یہ تو آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ملے گا، حضرت عائشہ ہیں اور کئی دوسری ادھر خواتین، کمپلینٹس لے کر آیا کرتی تھی خواتین یہ مختلف وہ حوالوں سے۔ باقاعدہ یعنی وہ ایک لابنگ ہوتی تھی، اچھا۔ عورتوں کے مسائل کو ایک اجتماعی انداز میں اس یعنی آپ کے سامنے لے کر جانا کہ یہ عورتوں کے یہ مسائل ہیں اور آپ ان کو دیکھیں، اور حضرت عائشہ تو باقاعدہ نظر رکھتی تھی کہ ان کے جاننے والوں میں کہیں کسی عورت کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے تو وہ اس کو پوائنٹ آؤٹ کرتی تھی کہ اس کو، تو یہ تو ایک بالکل ان کا حق ہے نا۔ ہمارے دور میں طریقے اس کے یہ ہیں، احتجاج کرنا، مارچ نکالنا، اپنے ایشوز کو نمایاں کرنا، اس میں اگر کوئی بے اعتدالی ہے، اور اس میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ بہرحال بہت سی زیادتیاں خواتین کے ساتھ ایسی ہیں کہ اس پر ایک رد عمل موجود ہے، تو جہاں کوئی غلط مطالبہ ہوا، کوئی بے اعتدالی ہوئی، اس میں آپ اچھا، اسی میں آگے بڑھاتا مناسب ہوں، انداز ٹھیک ہے، میں ہم نے یہ توجہ مان دلا لیا سکتے احتجاج ہیں۔ کا جی حق موجود ہے، جو کہ مذہبی حلقوں کی خواتین کے جو ونگز ہیں وہ بھی کرتے ہیں، اور جو دیگر طبقات ہیں آزاد خیال، ان کی بھی خواتین کو وہی حق حاصل ہے جیسے مردوں کو حاصل ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ اس احتجاج کے اندر اگر اس قسم کے پرووکیٹو سلوگنز کو لے کر آئیں، غیر ضروری اور اشتعال انگیز چیزیں لے کر آئیں، اس کے اندر ایسی ایکٹیویٹیز کی جائیں جو ڈیسنٹ نہ ہوں، روڈ پر کھڑے ہو کر اس پر ناچ گانے کی کیفیت پیدا ہو، مرد و زن کا اختلاط ہو، اچھا پھر اسی مارچ کو استعمال کرتے ہوئے میں آپ کو ٹریڈیشنلی بتا دیتا ہوں کہ جتنی بھی دنیا میں مومنٹس چلتی رہی ہیں خواتین کی، تو اس کے اندر جو دیگر طبقات ہیں انہوں نے اس کا زیادہ استعمال کیا ہے۔ مثلا میں بتاتا ہوں، جیسے جو گے موومنٹ تھی، یہ ایل جی بی ٹی کیو کی جو موومنٹ امریکہ میں جو شروع ہوئی تھی، سب سے پہلے وہ وومنس ڈے کی جو پریڈ تھی اس کا وہ حصہ بنتے تھے، اور پھر آہستہ آہستہ انہوں نے، اچھا یہاں پہ بھی آپ کو وہ ٹرینڈ نا ایکولی نظر آئے گا کہ پاکستان کے اندر بھی ہمارے یہاں جو خواتین مارچ پر جو سب سے آگے لوگ ہوں گے وہ خواجہ سرا، ٹرانسجینڈر وہ کہتے ہیں، جو کہ غلط ٹرم ہے، انٹرسیکس اصل چیز ہے، لیکن ان کے نام پر وہ لوگ آتے ہیں جو کہ بہرحال ان کی غلط نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ زیادہ آگے ہوں گے۔ وہ ابھی اسلام آباد میں بھی لاٹھی چارج وغیرہ کا معاملہ، وہ اس کے اندر بھی ان کی کہیں انوالومنٹ تھی، اور وہ چیز جو ہے ایک ایسی کیفیت پیدا ہوئی جس کی بہرحال اجازت نہیں دی جانی چاہیے۔ تو اب یہ بھی ایک چیز ہے۔ تو اب اس قسم کی جو مارچ ہیں، چلے پولیٹیکل ہم تو سب استعمال کرتے ہیں حق، پروٹیسٹ کریں، ریلی کریں، مارچ کریں، جلسہ کریں، جلوس کریں، بالکل کریں، آپ نے کہا پہلے بھی مثالیں تھیں،
لیکن یہ جو فیمنسٹ مارچ کی جو صورت پیدا ہو رہی ہے بڑے شہروں میں، اسلام اس کو کیسے، مطلب کیونکہ ہمارا پیمانہ تو اسلام ہے نا. نہیں دیکھیں نا، اسلام تو بالکل ظاہر ہے ہمارا پیمانہ ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جن طبقوں کی آپ بات کر رہے ہیں تو بہت سی خواتین کے ایلیٹ کلاسز خاص طور یہ ویسے چونکہ آپ نے ٹھیک کہا کہ ایک پولیٹیکل موومنٹ ہے اور بیسیکلی اس میں ایلیٹ کلاسز ہی جن کو پاور میں یا اس میں دلچسپی ہوتی ہے وہی آگے. نہیں، ورکنگ وومن بہت کم خواتین ہوتی ہیں جو بیچاری جاتی ہوں گی، ان کو ٹائم ملتا ہے جانے کا، جاتی ہوں گی وہ بھی، لیکن ان کی اکثریت نہیں جاتی. نہیں تو اب یہ جو طبقہ ہے یہ یہ یعنی ہم ان سے یہ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ اس کو بیسیکلی جیسے آپ نے بالکل شروع میں بیان کیا کہ وہ اسلام کو معیار مان کر تو اور ہمارے معاشرے کی جو ویلیوز ہیں ان کو تو بنیاد مان کر تو وہ بات ہی نہیں کر رہے، وہ تو بات ہی دوسری جگہ سے کر رہے ہیں نا کہ فیمنزم ان کے پاس ایک نیریٹو ہے، اس پر اس کو آپ کو امپوز کرنا ہے جیسے بھی ہو. تو اس پر ظاہر ہے ان سے بات کرنے کی ضرورت ہے اور ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے اگر وہ کوئی سیریس لوگ ہیں. اگر مطلب یہاں پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہرحال اس قسم کے جو مارچز ہیں، اس قسم کے جو سلوگنز ہیں اور اس قسم کی جو ایکٹیویٹیز ان مارچز میں کی جاتی ہیں، اسلام اس کو ناپسند کرتا ہے اور یہ ممنوع ہے اور ناجائز ہے، کہہ سکتے اسلام ہیں تو ہم. کرتا ہی ہے جو یہاں کا معاشرہ اور سوسائٹی ہے، لیکن اصل میں سوسائٹی اگر ایک نیریٹو کو اس کے قبول کرے گی تو بات آگے بڑھے گی، ورنہ نہیں، وہ میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ کیونکہ اب ہم اسلام کو اگر پیمانہ مانتے ہیں تو کیا یہ اسلام سے تصادم ہے ایک طرح سے، یعنی اسلام کے احکامات کی کھلی خلاف ورزی ہے؟ ظاہر ہے آپ شریعت کے حکام کا اگر چیلنج کریں یا اس کا مذاق اڑائیں یا یہ کہیں کہ نہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو اور یہ اسلام. صرف خواتین نہیں، اگر مردوں کا کوئی گروہ بھی ایسے کرتا ہے روڈز پر آ کے اس مردوں بھی قسم کی ایسا ہی ہوگا، سرگرمیاں، تو ان کے اوپر بھی یہی، یقیناً ان کے بالکل لیے بھی ایسے یہی احکامات ہیں، ٹرانسجینڈر یہاں پہ کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے. کوئی ایسا مطالبہ کریں یا مرد کہیں کہ ہمیں یہاں پر ہم جنس پرستی کو حق دیا جائے یا خواتین کہیں، تو اسلام کا موقف تو بالکل واضح ہے. اچھا، آخری چیز میں اس میں مزید جانوں گا، میں کافی وقت لے رہا ہوں، وہ یہ کہ میں یہی سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ فیمنزم کے جو اپنے مطالبات، جو نظریات ہیں ان کے ساتھ وہ جب یہ مانتے ہیں کہ ہم مرد کے برابر ہیں نا، تو وہ کچھ ایسی ذمہ داریوں کا انکار کرتے ہیں جو کہ کلچرلی بھی، ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے بھی، اور شاید ایک بڑے طبقے کی خواتین جو ہیں شاید ان کو اپنی فطرت کے طور پہ بھی وہ تسلیم کرتی ہیں کہ ہاں ہمارا یہ رول ہے، وہ اس کو اپنے اوپر کوئی امپوزیشن یا کوئی جبر کے طور پہ نہیں مانتی، بلکہ وہ یہ سمجھتی ہیں کہ بینگ اے وومن ان کا جو رول ہے، جو ان کی پرسنالٹی ہے، اس کے اندر یہ بلٹ ان خصوصیات ہیں کہ وہ لوگوں کا لک آفٹر کریں، بچوں کا خیال رکھیں، اپنے شوہر جو ہے اس کے ساتھ تعامل، یہ تمام چیزیں. اچھا، فیمنزم جو ہے نا وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، آپ جو ہے آپ پر کوئی جبر نہیں ہے اور آپ کسی کے تابع فرمان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمیں جو اسلام کے اندر خاص طور پہ میاں بیوی کے رشتے کے حوالے تعلیمات ملتی ہیں، تو وہاں پہ تو فرما بردار بیوی کے لیے بڑی فضائل بیان ہوئے ہیں، اور اسی طرح ان کو اپنے شوہر کے حکم ماننے کے حوالے سے بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے. تو کیا آپ کو یہ بھی ایک کھلا تضاد نظر نہیں آ رہا کہ یہ جو نظریہ یہاں پہ دیا جا رہا ہے فیمنزم کے نام پر، یا نام پر نہیں، حقیقتاً فیمنزم کے اندر موجود ہے، جو اس کی اپنی فیبرک میں چیزیں موجود ہیں، اور وہ اسلام کی جو بنیادی اساس ہے اس رشتے کی، وہ اس سے ڈائریکٹ متصادم ہے. تو اس کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں، کہ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ یقیناً یہ ایک کھلی خلاف ورزی ہے؟ یہ بھی بالکل ایسی ہے. اس رشتے کی جو اخلاقیات ہے اسلام بالکل اور طرح سے بتاتا ہے. اس میں مرد اور عورت کا جو باہمی تعلق ہے وہ قطعاً کمپٹیشن کا یا برابری کا نہیں ہے. ایک دوسرے کے حوالے سے سٹیٹس جو ہے وہ قرآن اس لیے، اور اس میں ظاہر ہے اسلام اور فیمنزم کا جو بنیادی نقطہ اختلاف ہے وہ یہی ہے کہ اسلام کے نزدیک خاندان کے رشتے میں مرد قوام ہے، اس کو ایک بالا تر حیثیت حاصل ہے کیونکہ ذمہ داری بھی اس کی ہے، اور فطری طور پر بھی اللہ نے ہی اس کو اس نظام کو چلانے کی ذمہ داری دی ہے. تو خواتین ان کے ساتھ کمپیٹ کر کے یا سرکشی اختیار کر کے یا ان کے اتھارٹی کو چیلنج کر کے یہ رشتے کو قائم، تو یہ نظام کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے، اور اسلام تلقین بھی یہ نہیں کرتا. وہ یہ کہتا ہے کہ اس میں اطاعت اور موافقت اختیار کریں، اور اس میں اچھا، یہاں پہ میں ایک چیز اور ایڈ کروں گا کہ فیمنزم اور حقوق النسواں یہ دو الگ چیزیں ہیں. ہمارے یہاں بہت سے لوگ اس معاملے میں ایک کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں،
اور وہ شاید سادہ لوہی میں یا اپنی کم فہمی کی بنیاد پر یا اس پروپیگنڈا کے زیر اثر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ خواتین کے حقوق فیمنسٹ ہونا ہے. ایسا نہیں ہے. یعنی ہم اس کو اگر ہیومن رائٹس کے پرسپیکٹو سے دیکھیں, قانون کے پرسپیکٹو سے دیکھیں, تو بہرحال جو حقوق ہیں وہ ایک قانونی معاملہ ہے, جبکہ جو موومنٹ ہے فیمنزم وہ ایک پولیٹیکل نظریہ ہے جس کی اپنی, اور وہ ظاہری بات ہے اپنے اس کے اندر وہ پھر اس کی توسیع بھی مانگتا ہے اور وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. جبکہ جو حقوق قانون کے اندر دیے جاتے ہیں وہ بڑے سوچ سمجھ کے دیے جاتے ہیں, چاہے وہ کوئی بھی قانون ہو, وہ ایکویلیبریم کریٹ کرتے ہیں دونوں جینڈرز کے درمیان اور ایک تعامل کی کوشش کرتے ہیں. جبکہ یہاں پر ایک سمجھا جاتا ہے کہ نہیں, ہم نے نہ صرف بالادستی کو چیلنج کرنا ہے بلکہ خود کو بالادست بھی ثابت کرنے کی کوشش کرنی ہے اور اس سے زیادہ کی تمنا کرنی ہے جو ان کو مل چکے ہیں. اچھا, یہاں ایک چیز اور ہے کہ اب اگر ہم اس کی کنکلوژن کی طرف جائیں تو کیا ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ بہرحال فیمنسٹ ہونا یا فیمنسٹ کہلوانا آج کل جو فیشن کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں, بڑے میں نے سمجھدار لوگوں کو بھی سوشل میڈیا پہ دیکھتا ہوں, شاید وہ پوری طرح سے ان چیزوں کو اب سمجھتے نہیں ہیں یا آئی ڈونٹ نو کہ ان کا کیا نیریٹو ہے. تو یہ اپنے آپ کو فیمنسٹ کہلوانا ایک اور چیز ہے اور وومن رائٹ کا ایڈوکیٹ کہلوانا اور چیز ہے. تو اپنے آپ کو فیمنسٹ کہلوانا کیا ایک طرح سے اسلام کے خلاف ایک نظریے کی حمایت نہیں معلوم ہوتی جب ہم نے کچھ تضادات کھلے سامنے دیکھے ہیں؟ اگر یہ کہنے والا واقعتاً فیمنسٹ کے اس مفہوم کو جو اس کا اصطلاحی مفہوم ہے, اگر وہ اس کے ساتھ قبول کر کے کہتا ہے کہ میں فیمنسٹ ہوں, تو اس میں تو امپلائڈ ہے, اس میں شامل ہے کہ وہ اسلام کو معیار نہیں مانتا, تو ظاہر اسلام کے خلاف ہے. اگر کسی کو پر واضح نہیں ہے اور وہ اصل میں ویمن رائٹس ایڈوکیسی کو سمجھ رہا ہے کہ وہ فیمنسٹ اس وجہ سے کہہ رہا ہے, تو اس کو علمی طور پر واضح کرنا چاہیے کہ یہ اس سے کنفیوژن پیدا ہوتی ہے. فیمنزم ایک پوری فلسفی ہے, اس کی اپنی ایک آئیڈیالوجی ہے, اس کی جو اساسات ہیں فلسفیانہ وہ بالکل اور ہیں. تو بہتر ہے کہ یہ واضح ہونا چاہیے. اصل میں معاشرے کے لیے بھی اچھا ہے کہ جو مختلف مواقف ہیں جو بظاہر کئی چیزوں پہ آپس میں ملتے ہیں لیکن ان کے پیچھے ان کی فکری اساسات مختلف ہیں, تو بحث زیادہ اچھے طریقے سے آگے نہیں بڑھ سکتی اگر وہ سارے خلط ملط ہوں. جی ہاں, میرے خیال میں یہ تفہیم اس لیے بھی بہت ضروری ہے کہ جہاں پر پاکستان جیسے معاشرے میں جو ایک آپس میں تضاد اور انتشار اور ایک ٹکراؤ کی کیفیت ہے وہ اسی صورت میں ریزالو ہوگی جب لوگوں کو یہ سمجھا دیا جائے کہ وی آر ناٹ اینٹی وومن اینڈ وی آر ناٹ اینٹی وومن رائٹس, وی آر پرو وومن رائٹس بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وی آر ناٹ فیمنسٹ. میں اس سیاسی نظریے پہ ایمان نہیں رکھتا لیکن میں ان حقوق پر یہ ضرور ایمان رکھتا ہوں جو اسلام نے بھی دیے ہیں اور جو ہمارے قانون نے بھی دیے ہیں اور جو ریزنیبل پیرائے میں ہمارے سامنے میرے خیال میں موجود ہیں. تو میرے خیال میں ناظرین ہم نے اس کے کافی پہلو پہ بات کی, پھر بھی کہیں نہ کہیں ڈیبیٹ تشنا رہ گئی ہوگی. ہمیشہ ایسے ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ سوالات رہ بھی جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کنکلوڈ ہم اس کو اس طرح کر سکتے ہیں کہ فیمنزم اور اسلام کے حوالے سے جو اس وقت ڈیبیٹس ہمارے یہاں موجود ہے اور جو مختلف تہذیبی کشمکش ہمارے سامنے موجود ہے, تو ان میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ بہرحال فیمنسٹ موومنٹ کے نتیجے میں اسلام کے علمبرداروں کو اور اسلام کی تفہیم کرنے والوں کو میرا خیال میں ان کو ریوزٹ کر کے دوبارہ سامنے لانے کی ضرورت ہے, چاہے وہ اجتہادی کوشش ہو, چاہے وہ کچھ مزید تفہیم کو بہتر کرنے کی ضرورت ہو, اور چاہے وہ وومن رائٹس کو پرو ایکٹیولی اسلامی طور پر اپنانے کی اور اکنالج کرنے کی ضرورت ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری طرف اگر ہم اسلام کو ایک پیرامیٹر مانتے ہیں, زندگی گزارنے کا ضابطہ حیات مانتے ہیں, تو پھر اس تناظر میں ہمیں یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ جو چیزیں اسلامی تعلیمات سے ڈائریکٹ متصادم ہیں, بہرحال ان کا انکار کرنا کوئی برائی نہیں ہے, ان کا انکار کرنا یا ان کے حوالے سے اپنی ایک رائے رکھنا خواتین کش یا اینٹی وومن رویہ نہیں سمجھا جانا چاہیے. میرے خیال میں اسی نوٹ پر ہم اس بات کا اختتام کرتے ہیں. آپ ضرور بتائیے گا آج کا یہ شو کیسا لگا. اگلے شو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.